بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 152 اور باب الاحرام میں ہم بات کریں گے طواف قدوم، اس کا ذکر سبق نمبر 51 سے ہی چلا آ رہا ہے اور آخر میں اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، اس کو مکمل کریں گے اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے آج ہم سعی کا بیان انشاءاللہ، اور یہ حصہ ہے۔ یستلم الرکن الیمانیہ، رکن یمانی کا بھی استلام کرے گا۔ رکن یمانی یعنی یمن کی طرف کا جو ستون یعنی جو کنارہ ہے بیت اللہ شریف کا، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا بھی استلام کرے گا۔ اس کے استلام میں اور حجر اسود کی طرف کا جو رکن ہے، تو ظاہر ہے کہ حجر اسود بھی ایک اس طرف کے کنارے کو اور کونے کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کا بھی استلام ہوتا ہے۔ تو اس کے استلام میں تو اس کو بوسہ دینا، اس کے اوپر جا کر جھکنا اور اس کو چھونا، یہ سارا کچھ اس میں ہے۔ لیکن رکن یمانی کا ایسا نہیں ہے۔ رکن یمانی کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کا صرف دائیں ہاتھ سے اس کو چھونا ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ اگر رش ہے تو پھر اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے کہ دور سے اس کا کوئی استقبال کریں، ایسا بھی نہیں کرنا، اور اس کے اوپر اس کو بوسہ بھی نہیں دینا اور اس کے اوپر جھکنا بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ حَسَنٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، ظاہر روایہ کے مطابق مفتبی قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہ سنت، امام محمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اس میں سنت کی ہے، لیکن مفتبی قول یہ کہ مستحب ہے یہ۔ لا یستلم غیرہما، پھر اس کے علاوہ جو بقیہ دو کونے ہیں بیت اللہ شریف کے، رکن شامی اور رکن عراقی، ان کا استلام ثابت نہیں ہے۔ فإن النبی علیہ السلام کان یستلم ہذین الرکنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی دو رکنوں کا استلام فرماتے تھے اور اس کے علاوہ باقی کا نہیں فرماتے تھے۔ ولا یستلم غیرہما، اس کے علاوہ کا نہیں فرماتے تھے۔ ویختم الطواف بالاستلام، اور آخری جو اپنے طواف کا جو آخری چکر لگائے گا اس کے اختتام پر بھی استلام حجر کرے گا، یعنی حجر اسود کا بوسہ دے گا اگر موقع ہوا، ورنہ استقبال کرے گا، یعنی استلام الحجر۔ ثم یأتی، یہ 8واں استلام ہو جائے گا۔ ثم یأتی المقام، پھر مقام ابراہیم پر آئے گا۔ مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان والا پتھر رکھا ہوا ہے۔ فیصلی عندہ رکعتین، اس کے پاس 2 رکعتیں پڑھے گا۔ او حیث تیسر من المسجد، یا پھر یہ کہ مسجد حرام میں جہاں پہ بھی جگہ ملے آسانی ہو وہاں پڑھ لے۔ وہی واجبۃ عندنا، احناف کے نزدیک یہ 2 رکعت واجب ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنتن، یہ مسنون ہے، لانعدام دلیل الوجوب، کہ اس کے اندر کوئی وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ احناف فرماتے ہیں قول علیہ السلام ولیصلی الطائف لکل اسبوع رکعتین، فرمایا کہ طواف کرنے والا ہر 7 چکروں کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو ہماری یہ دلیل ہے۔ امر للوجوب، چونکہ اس میں امر آیا ولیصلی، تو یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ احناف کے نزدیک واجب۔ اس روایت میں جو اگرچہ 2 رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال نماز پڑھنا ثم یصلی سجدتین ثم یطوف بین الصفا والمروہ، یہ بہرحال ثابت ہے کہ طواف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور رکعتوں کا ذکر اس کے اندر موجود بہرحال نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ جو نیچے روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقاً ہے، قال نافع کان ابن عمر رضی اللہ عنہ یصلی لکل اسبوع رکعتین، یہ ہے۔ پھر اس طریقے سے امام زہری نے سے فرماتے ہیں اسماعیل بن امیہ کہ میں نے کہا کہ ان عطا یقول تجزی المکتوبۃ من رکعت الطواف فقال سنت افضل لم یطوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسبوعا تو الا صلی رکعتین، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف کیا اس کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھی ہیں۔ ثم یعود الی الحجر فیستلمہ، 9ویں مرتبہ یعنی یہ حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے طواف کو شروع کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام ضروری ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے سعی کے شروع کرنے کے لیے بھی استلام حجر ضروری ہے۔ لما روی ان نبی علیہ السلام لما صلی رکعتین عاد الی الحجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت پڑھ چکے حجر اسود کی طرف لوٹے۔ والاصل ان کل طواف بعدہ سعی یعود الی الحجر، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے، اس صورت میں طواف کرنے کے بعد سعی کرنے والا حجر اسود کی طرف لوٹے گا اور اس کا استلام کرے گا۔ لأن طواف لما کان یفتتح بالاستلام، اس لیے کہ جب طواف کو استلام سے شروع کیا تھا، استلام حجر سے، تو فقد السعی یفتتح به، اس طریقے سے سعی کو بھی شروع کیا جائے گا۔ بخلاف ما اذا لم یکن بعدہ سعی، خلاف اس صورت کے کہ
وہ طواف کے جس کے بعد سعی نہیں ہے، جب جس کے بعد سعی نہیں ہے تو اس طواف کے بعد دوبارہ اس کا استعلام بھی نہیں، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کا استعلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قال وهذا طواف القدوم، یہ جو طواف تھا یہ طواف قدوم تھا، یعنی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے تھا۔ وہ یسمى طواف التحیہ، اس کا نام طواف تحیہ بھی ہے، یعنی اول ملاقات میں جو گوئے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ اول ملاقات اور اس کا استقبال کرنے کے لیے یہ طواف ہے۔ وہو سنۃ، یہ مسنون ہے، لیس بواجب، واجب نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ واجب، واجب ہے، لقول علیہ السلام من اتی البیت فلیحیہ طواف، تو بیت اللہ شریف کی طرف آئے وہ طواف اس کو چاہیے کہ وہ طواف کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کہیں ثابت نہیں ہے، غریب ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ ثابت ہو تو حناف فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ ہمارا بالطوافی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طواف کا حکم تو دیا ہوا ہے، وَلْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ تو حکم ہے، تو والامر المطلق لا يقتضي التکرار، اور امر مطلق جو ہوتا ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہٰذا مطلق آنا پڑا کہ طواف کرو، تو اس سے ایک ہی طواف ہم ثابت کر سکیں گے، 2 نہیں کر سکیں گے۔ تو وقت تعین طواف الزیارت بالاجماع، اور بالاجماع طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد کیا جاتا ہے، وہ بالکل متعین ہے۔ جب متعین ہے تو پھر یہ طواف ہم الگ سے اس کو نہیں لیں گے واجب کے طور پر۔ وفیما رواہ، اور امام مالک رحمہ اللہ نے جو روایت کیا ہے اس کے اندر دیکھیں سماہ تحیتن، طواف کو تحیہ کا قرار دیا ہے کہ بھئی یہ صرف اول ملاقات کے لیے جو خانہ کعبہ کی اس کو دیکھتے ہی طواف کرنا ہے، تو اس کو تحیہ کا نام دیا ہے۔ وہ دلیل الاستحباب، یہی تو استحباب کی دلیل ہے، یعنی ایک تحیہ ہے، یعنی ایک مستحب اور اچھا کام ہے کہ اس کو گوئے کہ جس طریقے سے آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، تو جس طریقے سے اول ملاقات میں خانہ کعبہ کی طرف گئے آپ تو سلام کر دیا، تو اس طریقے سے ہے طواف، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ الطَّوَافُ الْقُدُومُ، اہل مکہ کے اوپر طواف قدوم نہیں ہے، لِانْعِدَامِ الْقُدُومِ فِي حَقِّهِمْ، ان کے حق میں تو قدوم پایا ہی نہیں گیا، باہر سے آنا پایا ہی نہیں گیا۔ ثم يخرج الى الصفا، اب سعی کا ذکر ہوگا۔ سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، اور صفا اور مروہ 2 پہاڑی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہیں بالکل مسجد حرام کے ساتھ، تو اس کے درمیان سعی یہ ایک واجب عمل ہے، اور ایک ہی مرتبہ اس کو کرنا واجب ہے۔ اس لیے آتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ طواف زیارت جب کرے گا یوم نحر کے دن تو اس کے بعد ہی اس کو کرے، کیونکہ یہ ایک واجب عمل ہے، تو ابھی اس کو سنت کے بعد نہ کرے بلکہ واجب فرض طواف کے بعد کرے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت رش ہوتا ہے اور یوم نحر کے دن اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر ابھی کر لیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نقشہ ہے، جیسے کہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ صفا کی پہاڑی ہے اور یہ مروہ کی پہاڑی ہے، 394 میٹر یہ بیچ کا یہ فاصلہ ہے، اور یہ خانہ کعبہ سے یہ اس طرف دائیں طرف ہے۔ اور یہ ایک مشہور واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت حاجرہ اور رضی اللہ عنہا اور اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک مشہور قصہ ہے کہ کو پیاس لگی تھی، تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں اس کے بیچ میں 7 چکر انہوں نے لگائے تھے، تو ایک چکر یہاں سے مروہ تک ایک چکر ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، تو اس طریقے سے 7 چکر ہیں۔ بیچ کی یہ جو سبز پٹیاں دکھائی جا رہی ہیں، تو یہ جو جگہ ہے یہ اس کو کہتے تھے بطن وادی، تو بطن وادی یعنی یہاں پہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھیں، دوڑ لگائی تھی، تو اب مسنون یہی ہے کہ یہاں پہ حاجی جو ہے وہ سعی کے دوران دوڑ بھی لگائے گا، وہاں پہ وہ سبز اور زرد پٹی لگی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں پہ دوڑنا ہے۔ اور اب تو یہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ عمارت بن گئی ہے، اور اب خانہ کعبہ بھی وہاں سے نظر کم ہی آتا ہے، تو اس لیے اب 2 منزلہ وہاں پہ عمارت بن گئی، اور اب اس طریقے سے وہاں پہ سعی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے تو یہ مسجد حرام سے باہر تھا، تو حائضہ عورت اور نفاس والی عورت بھی اگر سعی کرے تو وہ یہاں پہ سعی کر سکتی تھی، کیونکہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہونا پڑتا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئی یہ جگہ جو ابھی توسیع کی گئی ہے، تو اب کیا حائضہ عورت یہاں پہ سعی کر سکے گی؟ کیونکہ طواف تو حائضہ عورت نہیں کر سکتی، جہاں پہ اس کو اگر طواف کے دوران حیض آ گیا یا طواف سے پہلے آ گیا تو اس نے طواف کو روک دینا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ اور طواف زیارت جو کہ رکن ہے، تو اگر اس سے پہلے آ گیا تو اس کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن
وہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ادا کر کے وہاں سے واپس آئے، لیکن اگر حیض نہیں روکا اور اس کا سفر بھی ابھی ختم ہونے کو ہے اور فلیٹ بھی اس کی یعنی بہت جلدی واپسی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس نے طواف زیارت کو بھی چھوڑنا ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر دم دینا ہوگا، یعنی وہاں پہ ایک بکری ذبح کرنی ہوگی یا کوئی بڑا جانور وہاں پہ ذبح کرنا ہوگا۔ تو بہرحال وہ تو طواف زیارت کے اندر ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سعی کر سکتی ہے حائض عورت، تو اس میں پھر یہ ہے کہ فقہا نے اس کے اوپر تحقیق کی اور یہ فرمایا کہ چونکہ سعی ایک مستقل عمل ہے حج کا، تو لہٰذا اس کو ہم، اور یہ جو جگہ ہے یہ سعی کی یہ بھی ایک مستقل جگہ ہے، تو لہٰذا اس کو ہم حرام کے تابع اگرچہ ہو تو گئی ہے لیکن حکماً ہم اس کو تابع نہیں کریں گے، لہٰذا اس کو ہم باہر ہی شمار کریں گے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت جس طریقے سے باقی ارکان جو مسجد حرام سے باہر کر سکتی ہے تو وہ یہ بھی کر سکے گی۔ یہ دیکھیں یہ صفا کی اب اس کے ارد گرد جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، یہ صفا کی پہاڑی ہے اور یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اس کو ابھی بند کر دیا گیا ہے۔ ثم یخرج الی الصفا، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے گا، اب تو وہاں پہ چڑھنے کے لیے وہاں جگہ بن گئی ہے تو ادھر بلند ہوگا، فیصعد علیہ، اس کے اوپر چڑھے گا، ویستقبل البیت، اور بیت اللہ کا استقبال کرے گا، اس طرف متوجہ ہوگا، ویکبر، تکبیر کہے گا، ویہلل، تحلیل کہے گا، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، ویرفع یدیہ، جب یہ سارے کام دعا سے پہلے مسنون ہیں تو یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھائے گا، ویدعو اللہ لحاجتہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگے گا، لما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد الصفا حتی اذا نظر الی البیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو جب دیکھنے لگے تو اس کے وقت قامہ، کھڑے ہو گئے، مستقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر یدعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے لگے۔ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ، یہ جو ثنا پہلے پڑھنی ہے، تکبیر کہنی ہے، تحلیل کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ثنا اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ یقدمان علی الدعاء قریباً الی الاجابہ، دعا سے ان کو مقدم کیا جاتا ہے کہ دعا قبولیت کے قریب ہو جائے، تو کما فی غیرہ من الدعوات، جس طریقے سے باقی دعاؤں کے اندر اس طریقے سے مسنون ہے تو یہاں پر بھی اس طریقے سے کرے گا۔ والرفع سنت دعا، اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو لہٰذا ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ وَإِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ، اتنا چڑھے گا صفا پہاڑی پر اتنی مقدار تک بیت اللہ شریف اس کے سامنے آ جائے اور اس کو نظر آنے لگ جائے۔ لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود، اس لیے کہ اصل تو مقصود جو ہے وہ صفا پہاڑی پر چڑھنے سے بیت اللہ شریف کا استقبال کرنا ہے کہ وہ کدھر کو ہے، اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یخرج الی الصفا من ای جنب شاء، اچھا مسجد حرام سے جب باہر نکلے گا صفا پہاڑی کی طرف تو فرماتے جس دروازے سے بھی جا سکتا ہے۔ وانما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من باب بنی مخزوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم، باب بنی مخزوم جو ہے اس سے نکلے تھے، وهو الذی یسمى باب الصفا، اسی کو ہی باب صفا کا نام بھی دیتے ہیں، لانه كان اقرب الابواب الى الصفا، کیونکہ یہ دروازہ جو ہے یہ دروازہ صفا سے زیادہ قریب ہے باقی دروازوں کی بنسبت، لا انه سنت، یہ وجہ نہیں ہے کہ اس دروازے سے نکلنا مسنون ہے ہونے کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ قال ثم ينحط نحو المروہ، پھر مروہ کی پہاڑی کی طرف اترے گا اور بیچ میں جو ہے وہ سعی اپنی شروع کر دے گا، اور یہ بھی سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ ويمشي على حينته، اور اپنی ایک چال جو ہوتی ہے اپنی ہی حالت کے اوپر آرام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلے گا۔ فاذا بلغ بطن الوادی، جب وادی کے درمیان میں آئے گا، اب تو وادی نہیں ہے وہاں پہ، جیسے بتایا گیا دیکھا گیا کہ وہاں پہ تو اب عمارت بن گئی ہے، سعی کی لیے طویل عمارت بنا دی گئی ہے، لیکن وہاں پہ البتہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو یسعی بین المیلین الاخضرین سعیا، تو دو جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں سبز تو نہیں ہے، ایک سبز ہے اور ایک زرد ہے، لیکن تقریباً ان کو سبز کہہ دیا، تو وہاں پہ صحیح کرے گا، یعنی تھوڑا تیز قدم چلے گا۔ ثم یمشی علی عینتہ، پھر اس کے بعد جو یہ پٹی ختم ہو جائے گی آگے پھر اپنی ہی اسی وقار اور سکینے کے ساتھ آرام سے چلے گا۔ حتی یأتی المروۃ فیصعد علیہا، پھر مروہ تک پہنچے گا، مروہ کے اوپر چڑھے گا، ویفعل کما فعل علی الصفا، وہی کام کرے گا دعا کرنے کا جو طریقہ صفا کے اوپر اس نے کیا ہے۔ لما روی ان نبی علیہ السلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروہ سعى في بطن الوادی حتى اذا خرج من بطن الوادی مشى حتى صعد المروہ وطاف بینهما 7 اشواط، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ صفا سے مروہ تک ذکر کیا گیا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر جعفر بن محمد اپنے حوالے سے روایت کرتے ہیں، تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ روایت یہاں پہ سعی سے متعلق موجود ہے۔ قال هذا شوط واحد، یہ ایک چکر ہوگا صفا سے لے کر مروہ تک اور اسی ترتیب سے۔ فیطوف 7 اشواط،
پھر 7 چکر اس طریقے سے لگائے گا، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، یہ راجح قول ہے، اور صفا سے مروہ پھر تیسرا چکر، اس طریقے سے 7 چکر لگائے گا۔ یبدأ بالصفا ویختم بالمروہ، صفا سے شروع کرے گا، مروہ پر ختم کرے گا۔ ویسعی فی بطن الوادی فی کل شوط، ہر چکر کے اندر وہ جو بیچ کے اندر جو پٹیاں ہیں اپنے وادی کا نشان کی، ان کے درمیان سعی بھی کرے گا، یعنی تھوڑا سا تیز قدم چلے گا، جیسے کہ ہم نے روایت کر دیا۔ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالصَّفَا، اور صفا کے اوپر سے ابتدا کرے گا اور مروہ پہ جا کر ختم کرے گا، یعنی شروع میں، یعنی سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی، پھر تو آگے مروہ سے پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا، پھر صفا سے تیسرا شروع ہو جائے گا، وہ تو چلتا رہے گا، لیکن سعی کی ابتدا صفا سے کرنی ہے۔ وجہ کیونکہ لقول علیہ السلام فیہ ابدؤوا بما بدأ اللہ تعالیٰ بھی، اس کو اس ادھر سے شروع کرو جدھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شروع کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروہ، تو لہذا صفا سے شروع کرنا ہے۔ ثم السعی بین الصفا والمروہ واجب، پھر صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کا حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ ولیس برکن، یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ انہ رکن، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو رکن قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس دلیل ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کتب علیکم السعی فاسعوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی کو لکھ دیا، یعنی فرض قرار دے دیا، لہذا سعی کیا کرو۔ انا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام گناہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھے ہوتے تو کیا ابھی ہم بھی اس کے درمیان سعی کریں گے تو کہیں گناہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمِثْلُهُ يُسْتَعْمَلُ لِلْإِبَاحَةِ، اس طرح کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ مباح قرار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، رکن یا واجب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے رکنیت کو ختم کر کے وجوب کا قول کیا۔ فَيَنْفِي الرُّكْنِيَّةَ وَالْإِجَابَةَ، رکنیت اور ایجاب سب کی یہ جملہ نفی کرتا ہے، الا ان عدلنا عنہ فی الایجاب، لیکن اس سے ہم نے عدول کیا، یعنی رکن سے عدول کر کے ہم نے ایجاب کی طرف چلے گئے، ہم نے اس کو واجب قرار دے دیا، لہذا ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ وَلِأَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالدَّلِيلِ مَقْطُوعًا بِهِ، دوسری عقلی دلیل بھی ہے کہ جو رکن ہونا کسی بھی چیز کا وہ تو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، ولم یوجد، اور دلیل قطعی تو موجود نہیں ہے صحیح سے متعلق۔ ثم معنی ما روی کتب استحبابا، پھر جو روایت کیا گیا نا کہ کتبہ یعنی ان اللہ کتب علیکم السعی، فرماتے اس میں جو کتبہ کا لفظ ہے روایت میں امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ استحباباً لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے استحباباً سعی کو لکھ دیا، لہذا تم سعی کرو۔ کما فی قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو موت پہنچ جائے وصیت کرنا، تو وہاں پہ وصیت کوئی فرض تو نہیں ہے، لہٰذا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعی کے اندر بھی جو کتبہ کا لفظ ہے وہ رکن کے معنی میں نہیں ہے۔ ثم یقیم بمکہ حراما، فرماتے ہیں کہ پھر مکہ کے اندر وہ محرم ہونے کی حالت کے اندر ہی مقیم رہے گا، لأنہ محرم بالحج، کیونکہ یہ حج کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے، فلا یتحلل قبل الاتیان بافعالی، تو حج کے افعال کو کیے بغیر یہ اس سے حلال نہیں ہو سکتا۔ قال ویطوف بالبیت کلما بدا لہ، جب بھی اس کو موقع ملتا رہے تو بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، لأنہ یشبہ الصلاۃ، کیونکہ یہ نماز کے مشابہ ہے طواف۔ قال علیہ السلام الطواف بالبیت صلاۃ، کیونکہ طواف جو بیت اللہ کا ہے وہ نماز ہے، الصلاۃ خیر موضوع، جو نماز ہوتی ہے وہ ایک سب سے اچھی چیز ہے، فقد الطواف، لہذا طواف بھی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، لہذا طواف کرتا رہے۔ الا انہ لا يسعى عقب هذه الاطوفه في هذه المدة، اس مدت میں جب تک وہ وہاں پہ ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد جو انتظار کر رہا ہے افعال حج شروع ہونے کے، تو اس دوران جتنا بھی طواف کرے گا تو اس طواف کے بعد سعی نہیں کرے گا، لأن السعی لا يجب فيه الا مرة، کیونکہ سعی صرف ایک ہی مرتبہ واجب ہے، کیونکہ خلاف قیاس ثابت ہے، خلاف قیاس اس دو پتھروں کے درمیان میں چونکہ خلاف قیاس ثابت ہے وہ سعی، تو نص کے اندر چونکہ ایک ہی مرتبہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو لہذا اس کے اوپر ہی اس کو بند رکھیں گے، مزید سعی کو ثابت نہیں کریں گے۔ والتنفل بالسعی غیر مشروع، اور سعی کے اندر نفلی سعی یہ مشروع نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی۔ وَيُصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ، طواف کرے گا تو ہر طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت ضرور پڑے گا۔ وہی رکعت الطواف علی ما بین، جیسے کہ ہم نے مقابلے میں ابھی بیان کر دیا کہ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس سبق کو یہیں پہ ہی روک دیتے ہیں، آج ہم نے سعی کا ذکر پڑھ دیا اور طواف قدوم کے آخری جو احکامات تھے ان کا ذکر پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔